السلام علیکم. اب سے پہلے ہم آپ کو پبلک ریلیشنز یعنی تعلقات عامہ کے بارے میں مختلف رولز، میننگز، ڈیفینیشنز ان کے بارے میں بتاتے رہے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی یعنی عملاً آپ کو اگر پبلک ریلیشن میں کبھی پروفیشن میں کبھی سامنا ہو مختلف سچویشنز کا، تو ہاؤ ول وی کاؤنٹر دیم اینڈ ہاؤ ول وی ورک ان دوز کنڈیشنز. These are one of the very important functions, and now I think in public relations so far we've been only telling you about definitions, meanings, and what are the different segments and what are the different parts of public relation which you have to understand. Today in this lecture we are going to tell you about the more serious part of public relations, which is how to plan public relation programs. This is very important because ویسے تو کوئی بھی علم ایسا نہیں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس میں پہلے سے پلاننگ ضروری نہ ہو، لیکن میری رائے میں پبلک ریلیشنز کی تمام پروگرام جو ہیں ان کے لیے ایک ڈیفینیٹ پلان، ایک اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے آج کے سبجیکٹ میں ہم زیادہ تر اس بات پر زور دیں گے کہ پبلک ریلیشنز کے پروگرام کی پلاننگ کیسے کرنی چاہیے اور مختلف میڈیاز کون سے ہیں جن کے ساتھ پبلک ریلیشنز کا تعلق ہوتا ہے اور پبلک ریلیشنز کے میڈیاز ان کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی بھی پبلک ریلیشن پروگرام کو بنانے سے پہلے چند ایک فیکٹرز کا ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ پہلے بھی مختلف لیکچرز میں بتاتا رہا ہوں، نالج. یعنی کوئی بھی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی یا کوئی بھی آپ کی پلاننگ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کے تمام عوامل سے بخوبی واقف اور آگاہ نہ ہوں. یعنی اگر آپ کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے پبلک ریلیشن کیمپین ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو اس پروڈکٹ کے متعلق تمام جو اس کے پہلو ہیں ان سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے. اس پروڈکٹ کو جو استعمال کریں گے وہ کون سی پبلک ہوگی اس کے بارے میں جاننا چاہیے، اور اس پروڈکٹ کو ان پبلک تک پہنچانے کے لیے کون سے میڈیاز آپ استعمال کریں گے تاکہ مؤثر انداز میں اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اور اس پروڈکٹ کی لانچ اور اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ایکسیپٹنس ہو سکے. یہ چند ایک فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے خاص طور پہ ذہن نشین کرنا ہے جب بھی کبھی کوئی اسٹریٹجی بنانی ہو پبلک ریلیشنز کی، تو ان میں ان تین پوائنٹس کو آپ نے خاص طور پہ نوٹ کرنا ہے اور ان پر توجہ دینی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پبلک ریلیشن پروگرام میں پلاننگ کے کون کون سے مختلف ایونیوز ہیں، کون کون سے مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو خصوصاً توجہ دینی ہے. تو آتے ہیں اس سلائیڈ کی طرف. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں، یعنی کون سی چار ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ ہے پبلک ریلیشن پروگرام کو بنانے کے لیے. سب سے پہلے ٹارگٹس ہیں، یعنی کہ پی آر آپریشن کے لیے آپ نے کیا ٹارگٹس مقرر کی، اور وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ جن کے ریزلٹس آپ بعد میں اسیس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہ اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے یعنی پبلکس تک پہنچانے کے لیے مختلف میڈیاز کے ذریعے کے لیے آپ کون سے طریقے اختیار کریں گے اور اس پر کیا کاسٹ یعنی کیا خرچ آئے گا. what will be the cost involved for such a PR plan. The next one is that you have to determine the priorities. یعنی ترجیحات کیا ہوں گی آپ کی کہ ان یعنی پروگرامز کو پلان کرنے کے بعد، لانچ کرنے کے بعد آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی، آپ کیا کریں گے، وہ اس پلان کے کیا مختلف عوامل ہوں گے، ان کی کیا ٹائمنگز ہوں گی، وہ کس وقت لانچ ہوں گے، اس کے لیے کون سا میڈیا ڈٹرمن کیا جائے گا. یہ ہیں پرائرٹیز جو بنیادی طور پہ یہ ترجیحات کنٹرول کیا کرتی ہیں کہ آپ نے کتنا فنڈز یا کتنی کاسٹ انوالو کرنی ہے، اس کے لیے کتنے نمبرز آف فیکٹرز انوالو ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کی کیا ٹائمنگ ہوگی، مطلب وہ آپریشن کس کس وقت پر
ان کو آپ امپلیمنٹ کریں گے. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ نے اب ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمام کمپنیز جو بنیادی طور پہ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یا دوسری کمپنیز ہیں, آل آر ورکنگ فار پروفٹ. سو دیئر پروفیٹیبلٹی ڈپینڈز اپان کاسٹ, دی ڈفرنس بٹوین کاسٹ اینڈ سیلس. اگر وہ کاسٹ ان کی بڑھ جاتی ہے تو وہ سیلز جو ہوتی ہیں وہ وائبل نہیں رہتی ہیں اور کمپنی کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی میں ایک سیگمنٹ یا ایک عنصر ان کی کاسٹنگ میں جو ہوتا ہے وہ ہے بڑا ضروری, اور وہ ہے فیزیبلٹی آف سچ پی آر کیمپین. آپ کو پتا ہے کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں پبلسٹی کے بجٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کی کاسٹ جو ہے انہوں نے اس کو بیچ میں شامل کیا ہوتا ہے, وہ امبیڈڈ ہوتی ہے اس کی کاسٹ پرائس میں, یعنی اس کی پروڈکشن کاسٹ میں یا ان کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں. سو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ فیزیبلٹی یا وائبلٹی کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ کاسٹ جو ہے ان کی بجٹ کاسٹنگ کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ یہ کیمپین یا پی آر کیمپین جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا موجود ہونا چاہیے, اس کے اوپر بڑا ضروری غور کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسا سٹاف کیلیبر کا موجود ہے جو آپ کی اس پی آر پلان کو امپلیمنٹ کر سکے اور پھر اس کے فالو اپ میں اس کو صحیح طریقے سے اپریز کر سکے کہ کیا وہ پلان جو ہے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر رہا ہے یا نہیں. سو وہ کیلیبر ہونا بڑا ضروری ہے. اگلا پوائنٹ جو بہت ضروری ہے جس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے, لیکن اس پر تھوڑا سا میں اور ایلوسیڈیٹ کرنا چاہوں گا, یہ جتنے بھی پروگرام پی آر پلانس ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا پرپز ہوتا ہے سیٹسفیکشن آف دی یوزر, کنزیومر اور کسٹمر, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی جو انگریڈینٹ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ پی آر کے جتنے بھی آپ کے پاس لوگ ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو, اس حکمت عملی کو یا اس کیمپین کو لانچ کرنا ہے, اس کو فالو اپ کرنے کے لیے ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, ان میں اتنا تجربہ ہونا چاہیے اور ان کے پاس اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ اس کیمپین کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے, اب کوئی بھی پی آر کیمپین بنانے کے لیے مختلف ٹولز, مختلف اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے تو آپ کو کیمراز کی ضرورت ہوگی, آپ نے مختلف سائٹس پر جا کے کوئی ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو آڈیو ریکارڈنگ فیسلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس ایسے موبائل وہیکلس ہونی چاہیے جو آپ کو وہاں تک لے جا سکیں. اگر دور دراز علاقوں میں جانا ہے تو ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے تاکہ اس کیمپین کے ہائی لائٹس اگر آن سائٹ ریکارڈنگس ہیں اس کے اوپر وہ توجہ دے سکیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسا اکوپمنٹ ہونا چاہیے جو اس کو وہاں موقع پر ریویو کر سکے تاکہ اگر اس میں کوئی کمی یا کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو, کیونکہ اگر آپ وہاں سے ایک دفعہ واپس آ گئے تو پھر دوبارہ وہاں جانا ول انٹیل لاٹ آف کاسٹ انوالوڈ. سو اگر کافی کاسٹ انوالو ہوگی تو آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے آپ کے پاس ایسا ریویو اکوپمنٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس میں مناسب اس کو دیکھ کر اور اپنی جس طرح کے آپ کو ضرورت ہو مزید وہاں سے کوریج ریکارڈنگ کر سکیں, لوگوں کی اوپینینز لے سکیں, لوگوں کے تاثرات لے سکیں تاکہ وہ اپنی پی آر کیمپین کے ایک حصے میں استعمال کر سکیں. اس کے بعد جو سب سے ضروری اس ایکسرسائز کا ایک اب پہلو ہے جس کے اوپر میں نے تھوڑی سی روشنی پہلے بھی ڈالی تھی, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ بجٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس ایڈیکویٹ بجٹ میں رہتے ہوئے تمام جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکیں. یو سی لاسٹ منٹ انڈکشن آف اکوپمنٹ اور لاسٹ منٹ ریکوائرمنٹ آف ایڈیشنل فنڈس sometimes are not available, and that creates a hindrance in the completion of your plan, and that should be taken care of well in advance so that if there is an overrun in the budget, you are capable of meeting it from resources which are available at your disposal. So it is very important that you should understand the requirement of the budget and have adequate budget available at your disposal. اب اس کے بعد جب آپ یہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو
ایک ماڈل ڈیزائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا پلاننگ ماڈل ڈیزائن کرنا ہے. اس پلاننگ میں آپ کے کیا عنصر ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آپ پروگرام جو بنائیں تو اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کریں. اب یہ بیسکلی اگین آئی ایم ریورٹنگ ٹو دا سیم سینٹینس. یو مسٹ بی سیئنگ دیٹ دیر از لاٹ آف ریپیٹیشن ان دیٹ, بٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, the knowledge. So what I am going to go through is now, the points which I am going to tell you now are based all on knowledge. That means یعنی آپ کو اپنی ماڈل یا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں جو بھی آپ پی آر پلاننگ ماڈل تجویز کریں گے, بنائیں گے, ڈیزائن کریں گے یا ڈیوائز کریں گے, اس کے لیے آپ کو ضرورت کے مطابق انفارمیشن ہونی چاہیے, نالج ہونا چاہیے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب اس کو بنانے کے لیے کیا 6 ایسے پوائنٹ ہیں جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کہ آپ کو اپریسیشن آف دا سچویشن, یعنی مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس پروڈکٹ کے بارے میں. اب کیا سچویشن ہے, یعنی اس میں آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے, اس میں کون سی دوسری چیزیں ہیں جو آپ کی پروڈکٹ میں نہیں ہیں, اگر نہیں ہیں تو کیا اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, اور اگر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ہائی لائٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز, کیا آپ ان کو کس طریقے سے آپ زیادہ امپورٹنس دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھے. اس کے بعد ہے کہ ڈیفینیشن آف آبجیکٹوز, کہ آپ کے پلان کے آبجیکٹوز کیا ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, وہ آبجیکٹوز کے بعد بھی ہم آگے کریں گے چل کے. پھر اس کے بعد آتا ہے, ایز بفور آلسو آئی ٹولڈ یو پریویس لیکچرز آلسو, دیٹ ڈیفینیشن آف پبلکس. یو مسٹ انڈرسٹینڈ vis-a-vis your product what are your publics. اگر آپ کو اس کا معلوم نہیں ہوگا تو I am afraid then you will be making a futile effort to get the desired results. Next is the selection of media and techniques. You see, you have to select for a particular product what media will be the best to get you the best required results, and what techniques will you adopt. Whether you will be using print media more, or you will be using the handbills more, you will be using the billboards more. So these are the basic things on which you have to again be very careful in selecting. Next is, of course, the budget, about which I have talked before also. These are one of the cardinal things that you must know what sort of a budget you require for that program, and you must be fully prepared that how to match the budget vis-a-vis your requirements, your plan, and how much will be the frequency of your plan, what will be the timing of your plan, and on what basis you are going to launch that program, keeping in view the costing and other factors. So the planning of budget is also one of the very important elements for which you have to take cognizance in view of the fact that you are going to plan a PR program. And finally, the other important point is the assessment of result. اب دیکھیے, آپ کی پبلسٹی کیمپین لانچ ہو گئی, آپ کی پبلسٹی پلان بن گیا, آپ نے اس کو لانچ کر دیا, آپ نے بجٹ کا بھی خیال رکھ لیا, آپ نے اس میں جو مناسب میڈیا تھا وہ بھی سلیکٹ کر لیا, آپ نے جو ٹیکنیکس تھیں اس کو بھی پراپرلی امپلوائے یا ڈپلوائے کر لیا, آپ نے پبلکس بھی ڈیفائن کر دیں اور ان کو یعنی ٹارگٹ کر لیا. لیکن اس کے بعد سب سے ضروری چیز ہوتی ہے, کیا ان تمام عناصر کی وجوہات کی بنا پر, کیا ان عناصر کی وجہ سے یا اس کوشش کی وجہ سے آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس ملے یا نہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایک پلاننگ ماڈل میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, یعنی ریپیٹ کرتا ہوں. نمبر 1, آپ کو اپریسیشن آف دا سچویشن ہونی چاہیے. نمبر 2, ڈیفینیشن آف آبجیکٹوز ہونی چاہیے. نمبر 3, ڈیفینیشن آف پبلکس, یعنی آپ نے کون سی پبلک کو ٹچ کرنا ہے. دین یو شوڈ بی capable enough to select the media and what techniques you are going to adopt to hit that media and to hit the public to get the desired results. And then, of course, you must plan a budget. You must be knowing the cost of such plan. And finally, of course, the 6th one is the assessment of result, which is the key, because on the basis of that, you can prepare a follow-up or you can prepare a counter PR plan also. So this is, in short, a 6-point public relation plan and model plan which you can base on your plans. All you can base on these 6
important elements. Now we discussed 6 points. Now the first was the appreciation of the situation. So for a moment, please have a look at the slide. The first item on the left, I have kept two boxes. On the left side, you will be seeing that there are 4 points. On the right side, there are 4 points. And underneath the left one, there is a negative situation. On the right, there is a positive situation. So first of all, we discussed the negative situation. The first point is hostility. Now, what do you mean by hostility? Hostility means there's dislike, there is enmity. People don't like your product. People don't like your policy. So there is general hostility towards that. So you have to appreciate why that hostility is there, what is the cause, and how to counter it. Then prejudice. You see, prejudice is a very old thing and it always happens. इसकी बड़ी दो मिसालें हैं. ایک زمانے میں جاپانی پروڈکٹس کو کوئی نہیں استعمال کرتا تھا اور یورپین یا امریکن پروڈکٹس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جی وہ ہائی کوالٹی ہیں. لیکن اب یہ سچویشن بدل گئی ہے اور جاپنیز پروڈکٹ جو ہیں وہ نمبر 1 ہو گئی ہیں اور ان کے مقابلے میں دوسری پروڈکٹس کو کے خلاف پریجوڈس ڈیولپ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ایک زمانے میں گھی کے بارے میں ہوتا تھا, بناسپتی گھی کوئی نہیں کھانا چاہتا تھا, لیکن آج کل کسی حد تک پریجوڈس جو ہے وہ خالص دیسی گھی کے بارے میں ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اگرچہ یہ سچویشن بھی کسی حد تک تبدیل ہو رہی ہے. پریجوڈس قائم نہیں رہتا, پریجوڈس بدلتا رہتا ہے. سو پریجوڈس ایک ایسی چیز ہے وچ از آلسو ٹو بی ٹیکن ان ٹو کنسیڈریشن ان آرڈر ٹو گیٹ دی اپریسیشن آف دی سچویشن. دین ایپتھی. ایپتھی ہے بالکل بے حسی. اب بے حسی کسی پروڈکٹ کے بارے میں اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آئی تھنک بیسیکلی اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن کہ کوئی کنسرنڈ ہی نہیں ہے. جیسے ایک مثال پاکستان میں دیتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ یہ پبلسٹی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دھوئیں والی گاڑیاں جو ہیں وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں وہ سیریسنس, وہ کنسرن اور وہ آبجیکٹو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی, جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک لوگ اس کے بارے میں بے حس ہیں, پوری طرح الائیو نہیں ہوئے. یہ نیگیٹو سچویشن ہوتی ہے ایک سچویشن کے بارے میں. اور اگنورینس یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جب ایک وقت میں موجود ہوتی ہیں تو یہ لازمی ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں, کسی نہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی نہ کسی پالیسی کے بارے میں اگنورینس ہوتی ہے. اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر وقت اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے کے بارے میں بتانے کے لیے جہاں اس کی پبلسٹی اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے کرائی جاتی ہے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً فالو اپ ہوتا ہے تاکہ اس سے عدم واقفیت نہ ہو جائے لوگوں کو. پیپل شوڈ ناٹ بیکم اگنورنٹ اباؤٹ اٹس پریزنس. Whereas the positive situation, it's all positive. So basically, you have to counter a negative situation. When positive situation is there, you must feel happy that the things are going your way. People are sympathetic. People are accepting your product. People are getting interested in your product, and people know about it. So these are, in short, the important comparison with reference to a negative situation and a positive situation. So please remember that both things have to be kept in mind because your strategy and your plan will be certainly different in both the situation. Positive situation is a good situation. You are sab acha hai situation, whereas a negative situation you have to be very careful. You have to counter that. You have to ensure that the negative points are removed. اب ہم آتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں which are the methods which we can use to appreciate a situation. So let us get to the slide and I want to explain to you that these are 10 methods basically on which you have to concentrate. Number 1 is the opinion, attitude or image survey. You know, surveys are once again very important factor which provide you knowledge. یعنی آپ کو سروس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کنزیومر میں, یوزر میں یا فالوور میں اس کی اوپینین کیا ہے اور وہ اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے اس کے بارے میں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے سچویشن کو اپریشیٹ کرنے کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہے پریس کا. اب پریس میں پریس کلپنگز ہیں,
مانیٹرڈ براڈ کاسٹنگ اسکرپٹس ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ اس میں آپ کو رائے عامہ اور رائے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ملتی رہتی ہے. اس کے بعد سیلز فگر ہے. اگر آپ نے ایک پروڈکٹس جو ہیں وہ بازار میں مارکیٹ کر دی ہیں اور اس کی سیلز میں یا اس کی سیلز فگرز میں انکریز ہو رہی ہے, یعنی وہ بڑھ رہی ہیں اور اس میں جو کرو ہے وہ کا ٹرینڈ اپورڈ ہے, تو آپ کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے. اور اگر اس میں اسٹیٹک ہے تو یو مسٹ بی کیئرفل بیکاز دس از اے ڈینجرس سائن. دیٹ مینس دیٹ دیر مے بی اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. So you have to take care of a level trend also, because that means that you are receiving resistance from the market which has to be countered. You have to know the reasons for that. And of course, if the downward trend in sales is there, you should be immediately respond. آپ کو فوراً عمل درآمد کرنا پڑے گا تاکہ اس کا آپ کاؤنٹر کچھ کر سکیں, اس سچویشن کو آپ ریکٹیفائی کر سکیں. اس کے بعد اسٹیٹ آف کمپٹیشن, یعنی آپ کو یہ بھی دریافت کرنا ضروری ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہیں, ہو آر دا پیپل ہو آر کمپیٹنگ ود یور پروڈکٹس, اور ان میں اور آپ میں کیا تفاوت ہے اور آپ میں کیا بہتری ہے یا ان میں کیا بہتری ہے, تاکہ اس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں. نہ صرف آپ کی مارکیٹ میں جو لوکل مینوفیکچرز ہیں بلکہ جو امپورٹڈ پروڈکٹس آ رہی ہیں ان کے مقابلے میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. جب ایسی سچویشن ہو, جب امپورٹڈ پروڈکٹس آ رہی ہوں, تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کوالٹی کی وجہ سے اور اس کوالٹی کی انفارمیشن اور اس کے نالج کی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں آپ کی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں نقصان تو نہیں پہنچ رہا اور ایونچولی سیلز فگر جو ہے وہ سفر تو نہیں کر رہی. اس کے بعد دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے, وہ بھی ایک میتھڈ ہے کہ آپ کی اگر آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہیں تو آپ کی جو شیئر پرائس ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شیئر پرائس مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ ہے. آپ کے پروفٹس, آپ کے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں مارکیٹ میں سچویشن کو اپریز کرنے کے لیے. ایک انڈسٹریل ریلیشن سچویشن جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لیبر یعنی امپلائیز, اگر آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور وہ آپ کی کمپنی میں محنت سے ود فل ڈیووشن, کنسنٹریشن, کوہیژن کام کر رہے ہیں, تو آپ کے ریزلٹس اچھے ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ کوالٹی اچھی ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بہتر ہوگی. سو انڈسٹریل ریلیشنز سچویشن کو بھی مد نظر رکھ کر آپ سچویشن کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بنیاد پر جو ہے نا آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ میں کیا اسٹینڈنگ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو یوزر ہے اس کی اگر کمپلینٹس آ رہی ہیں, ٹیسٹ رپورٹس آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ہیں, پروڈکٹ پرفارمنس کے بارے میں ہیں, جو بھی ٹیسٹ جو آپ کی کمپلینٹس ہیں اس سے بھی آپ کو پتہ لگے گا, آپ اپریشیٹ کر سکیں گے سچویشن کہ اس پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی, اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں کیا امپورٹنس یا کیا ایکسیپٹیبلٹی یا اس کی کیا پوزیشن جا رہی ہے ویز وی ادر کمپیٹیٹرز. اس کے بعد جو اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک سیلز فورس ہوتی ہے, جو آپ کے مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے ایک فیڈ بیک آپ لے کر مارکیٹ کا آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ کی کیا سچویشن ہے. یہ سیلز فورس کا فنکشن صرف بیچنا نہیں ہوتا, بلکہ جب وہ مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو ان کو مارکیٹ کی دوسری پروڈکٹس کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے. سو سیلز فورس آر آلسو ون آف دی گڈ سورسز آف پرووائڈنگ یو اے گڈ فیڈ بیک, اے گڈ سروے آف یور پروڈکٹ ایکسیپٹیبلٹی in market, plus the sales figures by itself speak regarding your product, and this will be a good source of appreciating this situation as required for your product. اب دوسری چیز جو ایک اور امپورٹنٹ ہے وہ ہے پرائس اینڈ پرائس چینجز, یعنی آپ کی پرائسز کیا ہیں, آپ نے ان پرائسز کو کیسے مینٹین کیا ہوا ہے اور کیا ان پرائسز کو آپ مینٹین کرنے میں کامیاب ہیں یا مارکیٹ میں انڈر سیلنگ ہو رہی ہے, یعنی آپ کی پرائس سے کم پہ بک رہی ہیں, تو کیوں ایسا ہے. یہ سارے فیکٹرز آپ کی پروڈکٹ کی اسٹریٹجی بنانے میں, ڈٹرمن کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آئٹم ہے مارکیٹ فورسز, اکنامک, سوشل اینڈ پولیٹیکل. یہ تمام سیگمنٹس آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ان کی کیا اوپینین ہے, یہ کس طرح سے آپ کی پروڈکٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ہاؤ ڈو دے consider your product acceptability in the market,
how do they treat your product, and what is their opinion about your product, and how are they talking about your product. These are the factors which have to be kept in mind, and these are the methods for appreciating a situation about your product, what to do, how to devise a strategy, how to make a plan, and that is one of the important factors. These are the 10 methods which you can follow, and you can take into cognizance as to what policy and what strategy you should make and adopt. جب ہم پلاننگ آف پبلک ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اپریشیٹنگ دی سچویشن. اس کے بعد آتا ہے ڈیفینیشن آف آبجیکٹوس. یعنی آپ نے جب ایک پبلک ریلیشن پلان بنانا ہے, اس کا پروگرام بنانا ہے, تو ایک تو آپ نے سچویشن کو اپریز کرنا ہے, اس کو اپریشیٹ کر کے اس کی بنیاد پر حکمت عملی بنانی ہے, اور دوسری چیز جس پر آپ نے خاص طور پہ توجہ دینی ہے وہ ہے آبجیکٹوز. آبجیکٹوز کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلان بنانا ہے. آبجیکٹوز کیا ہیں, ان آبجیکٹوز کی کیا ڈیفینیشن ہے. سو لیٹس سی دوز آبجیکٹوز. فرسٹ آف آل, ایک کمپنی ایسی ہے جی, وہ بناتی رہی مختلف پروڈکٹ, اور سڈنلی اٹ ڈیسائڈز دیٹ اٹ ہیز ٹو چینج اینڈ اٹ ہیز ٹو مارکیٹ سم تھنگ ایلس. سو ون آف دی آبجیکٹوز آف دس PR پلان کین بی ٹو چینج دی امیج of the company, because the company has changed its activities. پہلے کوئی اور پروڈکٹ بنا رہی تھیں, اب ٹوٹلی ڈفرینٹ پروڈکٹ بنانی شروع کر دی. پہلے ان کی کچھ اور پالیسی تھی, پہلے ان کا کچھ اور تھاٹ فیکٹر تھا, اب انہوں نے ایک نئی پالیسی بنا لی ہے, تو وہ امیج چینج کرنا ہے, کمپنی کے بارے میں اس امیج کو پروجیکٹ کرنا ہے. سو ایک آبجیکٹو تو یہ ہے. دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے جو کیلیبر ہے, جو ایفیشنسی ہے آپ کے امپلائیز کی, اس کو امپروو کرنا ہے. اس کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو نئے انڈکٹیز آئیں ان کا کیلیبر بھی چینج ہو. چنانچہ وہ امپروو کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے, تاکہ جب آپ کے امپلائیز کا کیلیبر امپروو ہوگا, نئے انڈکٹیز آئیں گے, تو نیچرلی آپ کی کمپنی کی بھی امیج بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے موجود ہیں امپلائیز, ان کی جاب کنڈیشنز کو آپ امپروو کریں, ان کا کیلیبر امپروو کریں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کو توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد یو ہیو ٹو ٹیل پیپل, اگین یو ہیو ٹو انفارم پیپل اباؤٹ لٹل نون تھنگس اباؤٹ یور کمپنی اینڈ گیٹ دا بیسٹ بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ. یو ہیو ٹو گین کریڈٹ فار اچیومنٹ. کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی کمپنی کر رہی ہوتی ہے. مثلا آپ کی کمپنی مینوفیکچرنگ میں ہے, لیکن وہ ڈس ایبلڈ کے لیے اسپیشل جابس دے رہی ہے, ان کے لیے اسپیشل اسٹائپنڈس دے رہی ہے, اس کے لیے اسپیشل ڈونیشنز دے رہی ہے. ان کو وقتاً فقتاً آہستہ آہستہ سے اپنی کیمپین میں تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے, تاکہ یہ ایک آبجیکٹو ہے. اس کا بھی بیسک پرپز یہی ہے کہ آپ کی کمپنی کا امیج جو ہے وہ بلڈ ہو. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایک اور آبجیکٹو ہے وہ ہے دیٹ یور کمپنی شوڈ بی انڈرسٹوڈ اینڈ نون. One of the factors is that you want to inform people about you. You want that your company should be known and understood in new, well, you be marketing in local market or you may be exporting, so you have to be known and understood in the market. So یہ ایک بہت important factor ہے کہ آپ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے both local and international markets کو, تاکہ آپ کا وہ امیج جو ہے وہ بھی برقرار رہے. نیکسٹ آبجیکٹو جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہے اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے, اور جب آپ مارکیٹ میں نیا شیئر لانچ کرنا چاہتے ہوں تو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو تیار کرنا ہے. تو یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے, تاکہ اسٹاک مارکیٹ آپ کے شیئرز کو ایکسپٹ کرے, اور ان کو ایکسپٹ کرے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسپٹیبلٹی سے کمپنی کی اسٹاک میں پوزیشن اسٹرانگ ہوگی. اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی ریلیشنز ہیں اس کو امپروو کریں. بعض کمپنی کے کچھ پلانز یا کچھ انٹینشنز یا کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جو مس انڈرسٹینڈ کر لی جائے, اور اس کے بارے میں اس پہ بڑا پبلک کریٹیسزم آنا شروع ہو جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ امپروو کمیونٹی ریلیشنز ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی ریئل سچویشن اینڈ دا ریئل پوزیشن رادر دین رانگ and misconceived notions in the market about your products. اس کے بعد آپ کے انسٹالرز ہوتے ہیں, آپ کے مختلف اور سیگمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کنسرنڈ ہوتے ہیں,
ان کو بھی آپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ دے شوڈ بی also aware of your company's policies. They should be aware of your company's highlights of products, so that whenever they go, if they are installing something, if they are selling something, if they are marketing something, they are themselves also aware of its highlights, if high points or its pivotal points, so that they can convince people with their efforts, and they should also be fully convinced about its efficiency. Next is, ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کی, بہت نقصان ہوا, وہ پروڈکٹ ایکسپٹ نہیں ہوئی, ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو گیا. ہیئر از ویئر پبلک ریلیشن پلان کین ہیلپ یو, اینڈ دس از ون آف دی آبجیکٹوز, امپورٹنٹ آبجیکٹوز, دیٹ یو شوڈ امیڈیٹلی ٹیک کاگنیسنس آف دیٹ فیکٹ. اب میں مثال دے رہا تھا آپ کو پہلے بھی, اور اب بھی ریپیٹ کروں گا, کہ ایک دفعہ ایک وہیکل یا کار مینوفیکچرر نے مارکیٹ میں نئے ماڈلز دیے, اور ان کی ہائی سپیڈ پر جا کر ان کے ٹائر جو تھے وہ ڈریگ اور اس کی وجہ سے, سڑک کی ٹیمپریچر کی وجہ سے, دا ٹائر اسٹارٹیڈ بلوئنگ آف اینڈ دیر ور لاٹ آف ایکسیڈنٹس. سو امیڈیٹلی دی کمپنی withdrew all the cars using those tires, and after the removal of those tires and getting the new tires in, then they went in with another campaign. انہوں نے ایک اور نئی کیمپین بنائی اور اس کو لانچ کیا, تاکہ وہ جو کرٹیسزم ہے, وہ جو انیفیشنسی یا فالٹ یا شارٹ کمنگ جو ڈیولپ ہوئی تھی, اس کو اوور کم کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ونس یو کین اونلی ڈو دیٹ آفٹر دیٹ کاز وچ کازڈ سچ کرٹیسزم which resulted in such opinion of the users or the problems of the users. So once you have rectified the cause, only then you can use this PR campaign once that has been rectified. Now, what happens is that company develops a new corporate identity. It wants to improve its new concept, new looks. Basically, these are marketing strategy, but they can only be effectively portrayed and projected in the market if there is a proper plan and objective determined. So one of the objectives can be and is, یعنی ایک important objective, مقصد جو ہے اس PR planning کا, وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی کمپنی کی ایک نئی کارپوریٹ تشخص, یعنی آپ کی کمپنی کا ایک نیا تشخص, امیج, ایک نئی آئیڈینٹی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے, تاکہ وہ کمپنی کو نئے انداز میں دیکھیں اور ایکسیپٹیبلٹی میں بہتری پیدا ہو. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ مختلف سچویشنز میں آپ کو کچھ پروڈکٹس کو زیادہ پاپولر کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک جو استعمال کی جاتی ہے پبلک ریلیشنز کی, وہ اسپانسرشپس کی ہے. تو اس کو سپورٹ کرنا یہ بھی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اس اسپانسرشپ کو سپورٹ کریں پبلک ریلیشن پلان کے ذریعے. تو ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اس اسپانسرشپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اب کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی پروڈکٹ جہاں مختلف پبلکس کو اثر انداز ہوتی ہے, وہاں پالیٹیشینز بھی ایک امپورٹنٹ پبلکس ہیں جو آپ کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ چونکہ ملک کی تمام عوام کی اوپینین کے لیڈرز ہوتے ہیں, تو ان کو بھی مطمئن کرنا, ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے. اس کے اوپر بھی خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے, اس لیے وہ بھی ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے وچ یو شوڈ آلویز کیپ ان مائنڈ اینڈ کانسنٹریٹ اینڈ effectively ensure that target sector of the society is also been taken care of properly. اسی چیز پہ آگے بڑھاتے ہوئے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو سے کنسرنڈ ایک ایسی پالیسی آ رہی ہوتی ہے, ایسی لیجسلیشن آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ کو نقصان ہوگا, تو تب بھی پالیٹیشینس کین پلے اے ویری وائٹل رول. سو دے آر ون آف دی امپورٹنٹ سیگمنٹس آف یور پبلکس. ایک جو آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے, وہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز جو پروڈکٹس ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں, وہ ان کی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. اس ریسرچ کو عوام تک پہنچانا جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ کمپنی ماڈرن لائنز پر کام کر رہی ہے, یہ الائیو ہے سچویشن سے, دنیا میں جو مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی پروڈکٹ ان کے مطابق اپ گریڈ ہو رہی ہے,
اور اس میں نیسسری امپروومنٹس، انوویشنز پیدا ہو رہی ہیں جس سے وہ اس پروڈکٹ میں استعمال کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں گی. سو یہ ڈیفینیشنز آف آبجیکٹیوز جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں جن کو آپ نے اڈاپٹ کرنے سے آپ نے پبلک ریلیشن پروگرام کو افیکٹولی لانچ بھی کر سکتے ہیں اور امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اسی سبجیکٹ کو جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پبلکس، یعنی پبلک ریلیشنز کی کون سی پبلکس ہیں. یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور مختصراً بتاؤں گا کہ پبلک ریلیشنز کی دو پبلکس ہیں، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. اب انٹرنل پبلک کے بارے میں تو بتایا جا چکا ہے کہ انٹرنل پبلکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکسٹرنل پبلکس وہ جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کے دور میں یہ پبلکس جو ہیں کسی حد تک ایکسپینڈ ہو چکی ہیں. مثلا اب کمیونٹی بھی آپ کی پبلک ہے، اب پوٹینشیل امپلائیز جو ہیں وہ بھی آپ کے پبلک ہیں، آپ کے جو امپلائیز ود ان یور آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی پبلکس ہیں، آپ کو جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، مٹیریلز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی پبلک ہیں، آپ کے جو انویسٹر ہیں یعنی منی مارکیٹ وہ آپ کی بہت بڑی پبلک ہے، آپ کے کنزیومرز اور یوزرز دے آر ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پبلکس، اینڈ آف کورس دی اوپینین لیڈرس. یہ میں نے آپ کو اس لیے یہاں ریپیٹ کیا ہے کہ پبلک ریلیشن پروگرام میں آپ کو پبلکس کا پتہ رکھنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے تمام فیصلے یعنی حکمت عملی سے متعلق تمام فیصلے پبلکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہی بنا سکتے ہیں. اس لیے یہ پبلکس کو دوبارہ میں نے آپ کو یہاں ریپیٹ کیا تاکہ آپ کو یہ یاد رہے اور ان کو بھی آپ اگنور نہ کریں. اب ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کی تھی یعنی پلاننگ ماڈل جو ہوتا ہے اس کے امپورٹنٹ انگریڈینٹس میں ایک جو اہم انگریڈینٹ ہے یا پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیا سلیکشن اینڈ دی سلیکشن آف ٹیکنیکس. So we will discuss what are the different medias which we can use to project a plan or a program and how would we do that. So first of all پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے میڈیاز ہیں. یعنی میڈیاز کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو تو میجر میڈیاز ہیں جن میں ایک پرنٹ میڈیا ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، اور آج کل کی دنیا میں اب مسلینیس میڈیاز بھی آ گئے ہیں جو اگرچہ انہی دو میڈیاز کا حصہ ہیں لیکن انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹ کیے جاتے ہیں اور یوز کیے جاتے ہیں. سو سب سے پہلے پرنٹ میڈیا میں پریس ہے، پرنٹڈ مٹیریل ہے، ڈائریکٹ میل ہے، ہاؤس جرنلز ہیں. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور مسلینیس میڈیا میں ایگزیبیشنز ہیں جو آج کل امپورٹنٹ ہیں. ایئر بیلونز اینڈ شپس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایئر بیلونز استعمال کیے جا رہے ہیں. الیکٹرانک بل بورڈز ہیں، نارمل بل بورڈز اینڈ الیکٹرانک بل بورڈز، یہ دونوں مسلینیس میڈیا میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے پریس کو دیکھتے ہیں. ہم نے اصل میں ڈٹرمن یہ کرنا ہوتا ہے، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ جو پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں اس کے یوزرز کون ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ پبلکس آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. کیا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کیا وہ اخبار پڑھتے ہیں، اور اخبار پڑھتے ہیں تو کون سے سیکشن آف سوسائٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور وہ کہاں رہتے ہیں. اس طرح پرنٹڈ مٹیریل آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں اخباروں کے بیچ میں پرنٹڈ لیفلیٹس ڈال دیے جاتے ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور وہ چونکہ اخبار اس گھر میں جاتی ہے تو وہ خام خواہ اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ بھی ایک افیکٹو طریقہ ہے میڈیا کو یوز کرنے کا، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی اسٹریٹجی، اپنی جو بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے پہنچانے کا. اب ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے جو کافی عرصے سے باہر کے ملکوں میں رائج تھا، اب یہاں بھی شروع ہو گیا ہے، وہ ہے ڈائریکٹ میل. سب سے انیکسپینسو ہے اور سب سے افیکٹو طریقہ ہے. اب ہر شخص گھر میں جب داخل ہوتا ہے اور اگر اس کو ایک خط پڑا دکھائی دے تو چاہے اس میں کچھ ہو وہ کھولتا ضرور، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اس کے کسی جاننے والے کا ہو سکتا ہے اس کا کوئی امپورٹنٹ نوٹس ہو. سو پرنٹڈ مٹیریل کے ساتھ ساتھ یہ ڈائریکٹ میل سسٹم بھی اب بہت کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ
نارملی ڈائریکٹ میل کو ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہاؤس جرنلز ہوتے ہیں. ہاؤس جرنلز میں انٹرنل نیوز لیٹر بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل نیوز لیٹرز بھی ہوتے ہیں. ہاؤس جرنلز بنائے جاتے ہیں اپنے امپلائیز کو آگاہ رکھنے کے لیے ریگارڈنگ کمپنیز ایکٹیویٹیز اینڈ آلسو ٹو کریٹ اینڈ مینٹین این انٹریکشن بٹوین دی امپلائیز which is very important so that a better harmony, understanding and knowledge of employees each other, between each other also is there. And then the journals also are sent to concerned government departments, concerned utility departments, concerned segments, concerned companies, so that these journals also inform them about this. So this is one of the other important media. Then we'll come to electronic media, radio. Well, there was a time when it was thought that radio is losing its importance, لیکن اب ایسا نہیں ہے. ریڈیو اب پھر ایک مرتبہ امپورٹنٹ میڈیا بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہ واحد موبائل ذریعہ ہے جو آپ جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. آپ کار میں سفر کر رہے ہیں, آپ سائیکل پر ہیں, آپ موٹر سائیکل پر ہیں. آج کل بہت چھوٹے چھوٹے واک مین ٹائپ چیزیں آ گئی ہیں جو آپ سنتے جاتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو ریڈیو اب بہت آہستہ آہستہ امپورٹنس حاصل کیا جا رہا ہے, اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ میڈیا ہے. آپ بھی سنتے ہوں گے آج کل بہت ساری پبلسٹی دوبارہ ریڈیو پر آ گئی ہے کیونکہ ایک یہ ٹیلی ویژن جتنا مہنگا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہر جگہ اویلیبل ہے. ٹیلی ویژن, yes, in 20th century and 21st century it has assumed lot of importance and it is very important method of promoting or advertising. So it is also a very important media. Televisions are of many types. Television are local channels, regional channels, and there are of course cable channels, international channels, and whatever you may classify, but basically television is a resource and a source of an important media source for projecting or launching your plan. Miscellaneous media, exhibitions. آپ نے دیکھا ہوگا وقتاً فوقتاً مختلف سبجیکٹس پر مختلف پروڈکٹس کے بارے میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ میڈیا ہو گیا ہے. لوگ جانا چاہتے ہیں, لوگ وزٹس کرتے ہیں اینڈ پیپل آر انٹرسٹیڈ. ون آف دی امپورٹنٹ ریزن از دیٹ مین وانٹس آؤٹنگ اینڈ دس از ون آف دی یوٹیلٹی آف آؤٹنگ which has been utilized by PR methods in order to capture their attention and to captivate them by the presentation of their products in exhibition. ایک طریقہ جو اختیار کیا گیا یورپ میں جو بہت پاپولر ہوا, اب ہمارے ملک میں بھی آہستہ آہستہ پاپولر ہو رہا ہے, وہ ہے گیس فلڈ بلونز, بگ سائز, ویری بگ سائز بلونز, جس کے اوپر پبلسٹی یا میسج لکھ دیا جاتا ہے اور وہ کسی ایک موجودہ فنکشن پر ایگزیبیشنز پر لانچ کر دیا جاتا ہے اور جو بھی گزرتا ہے اس کو دیکھتا ہے. اور یہ بھی ایک کافی مناسب اور افیکٹو میتھڈ ہے پبلسٹی کا. اس میں موونگ شپس بھی استعمال کیے گئے. یورپ میں ابھی تک یہ یہاں تو نہیں استعمال کیے گئے, لیکن آج کل کی ماڈرن دنیا میں ایئر شپس استعمال کیے جاتے ہیں جو اراؤنڈ the arena where you have exhibitions اور shorter distance پہ یوز کیے جاتے ہیں to convey and to have their messages. ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا گیا, وہ بینرز ہیں جو جہازوں کے پیچھے باندھ کر اور جہاز فلائی کرتا ہے, وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, لیکن بیسکلی وہ بینرز ہیں جو ایک اور بھی مسلینیس میڈیا ہے پبلسٹی کا. اس کے بعد الیکٹرانک بل بورڈز ہیں. یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹرانک بل بورڈز کا بہت رواج آ گیا ہے. یعنی بڑے بڑے بورڈز جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ بیسڈ پر ڈیزائن ہوتے ہیں اور وہ الیکٹرانک یعنی الیکٹرک طریقے سے جلتے ہیں, اور وہ رات کو جب کہ لائٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اتنے برائٹ ہوتے ہیں جس سے کہ ان بل بورڈ سے آپ اپنا میسج کنسرنڈ پبلکس کو پہنچا سکتے ہیں. سو الیکٹرانک بل بورڈز از ون آف another kind of miscellaneous media. تو یہ تین بیسک کلاسیفیکیشنز ہیں میڈیا کی جس میں مختلف ٹیکنیکس استعمال کر کے آپ اپنا پی آر پلان جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف, وہ ہے بجٹ. اب پی آر پلان کا جب آپ بجٹ بنائیں گے تو آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جس میں ایک فیکٹر تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بجٹ ول بی بیسڈ
on the costing plan of the company to launch a product and the costing of that project. سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 5 پوائنٹس ہیں جو آپ بجٹ کو پلان کرنے کے لیے استعمال کر سکتے. نمبر 1, ٹو ڈیٹرمن واٹ ول اٹ کاسٹ ٹو کیری آؤٹ اے PR پلان. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ PR پلان جو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا کاسٹ. دین what sort of a plan can be carried out for a given sum of money. یعنی اس بجٹ میں جو آپ نے بجٹ ڈیوائز کیا یا بجٹ آپ کو دیا گیا ہے اس میں آپ کیا پلان بنا سکتے ہیں جو افیکٹولی آپ لانچ کر سکتے ہیں یا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کاسٹ اور پلان جو کہ بجٹ نے آپ کو پرووائڈ کیا اس پر جب آپ کو اتفاق ہو جاتا ہے, یو انڈرسٹینڈ اینڈ یو اگری ٹو دیٹ, دین یو ہیو ٹو پریپیئر اے چیک لسٹ آف ٹاسک, تاکہ آپ اس کی بنیاد پر ایک ٹاسک بنائیں, اس کا ٹائم ٹیبل ہو جس کے مطابق آپ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے اس کی ٹائمنگ, اس کی فریکوینسی, کہ وہ آپ کا پلان کیسے امپلیمنٹ ہوگا. اس کے بعد بجٹ جو ہوتا ہے یہ ایک کنٹرول ڈسپلن آپ کو دیتا ہے, یعنی آپ نے ایکسپینڈیچر اور اوور ایکسپینڈیچر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس پر کیسے آپ نے قابو پانا ہے, اس کو کیسے آپ نے مینج کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز most of the cases public relation budgets and budgets are going to overrun, because you see a necessity last moment necessity can result in spending more money. So you have to be disciplined to ensure that the overruns are minimal. So this is one of the very important factors. آخر میں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے ایک پلان بنا لیا, اس کو لانچ کر دیا, تو پھر آپ نے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اسیس کرنے ہیں کہ کیا وہ پلان ویلیو فار منی دے رہا ہے, ویلیو فار منی اسپینڈ. یعنی آپ کی پلان جو آپ نے لانچ کی تھی, کیا اس پلان سے ڈیزائرڈ ریزلٹس آ رہے ہیں یا نہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے, کیونکہ اگر آپ بے دریغ بلا سوچے سمجھے وداؤٹ اینی پلان یو ول اسپینڈ منی اینڈ اٹ از ناٹ گیونگ ریزلٹس, دین دیٹ منی از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, دیٹ ول ریفلیکٹ ویری بیڈلی آن اے PR پریکٹیشنر. سو ہی ہیز ٹو انشور دیٹ دی ریزلٹس میچ دی کاسٹ, میچ دی بجٹ, بیکاز اف دا ریزلٹس آر گڈ the budget is utilized and it is taken care of in the cost. But if it does not, then it adds to the cost because it is not giving you the desired results. آخر میں جو important point ہے وہ ہے assessment of result. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ results کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور results کو آپ نے assess کرنا ہے. اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. یو آر اویئر آف ویریس میتھڈ, سرویز ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, فگرز ہیں, آپ کی جو فیڈ بیک مارکیٹ سے آ رہی ہے, آپ کی اوپینینز آ رہی ہیں, پریس کلپنگز ہیں. یہ تمام طریقے ہیں جو آپ کو انفارم کرتے ہیں. سو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک 3 things in mind for assessment of results. One is evaluate result, کہ آپ کے ریزلٹ جو آئے ہیں اس کے کیا نتائج ہیں. دوسرا, اڈاپٹ پراپر ایویلویٹنگ میتھڈس, یعنی آپ نے, جیسا میں نے آپ کو بتایا, سرویز کیے ہیں, آپ نے پراپر اپریزل کیا ہے, آپ نے پراپر کمپٹیشن کو مائنڈ میں رکھا ہے, آپ نے پراپر پرائز کنٹرول کو دیکھا ہے, آپ نے پرائز اسٹرکچر کو دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی کرو کیا ہے مارکیٹ میں, اس کا رسپانس کیا ہے. اور آخر میں آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ آبجیکٹو سے کیسے کمپیئر ہوتے. جو آپ نے آبجیکٹوز فالو کیے تھے کیا وہ ریزلٹس ان کو میچ کرتے ہیں یا نہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ریزلٹس جو ہیں وہ کوانٹیٹیو ہوں, یعنی بہت اچھے ریزلٹس ہوں, ایک بھی آبجیکٹو اچیو ہو جائے, یعنی اگر بیڈ اوپینین اچھی اوپینین میں چینج ہو جائے تو آئی تھنک یو ہیو گاٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. سو یو شوڈ ٹیک ان کاگنیسنس دیٹ دی اسسمنٹ آف ریزلٹس آن دی بیسس آف دیز 3 things از ویری امپورٹنٹ. ایویلویٹ ریزلٹس, adopt proper evaluating methods and compare results against objectives. تو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے PR پلان کی جب آپ پلاننگ بنائیں تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کے PR پلان کے مثبت نتائج نکلیں گے. ہم نے آج ڈسکس کیا PR پلان کو, and the last thing what we were discussing was about the evaluation and the assessment of results.
آج پبلک ریلیشنز کے مختلف عوامل جن کی طرف ہم نے توجہ دی وہ تھے بیسکلی پلاننگ آف پبلک ریلیشن کیمپین، یعنی آپ نے پبلک ریلیشن پلان بنانے کے لیے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے، کون سی پبلکس ایسے ہوں گی جن کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے، اور ان میں کون سی ایسے خاص ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہتر اور مثبت ریزلٹس حاصل کرنے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو اسی کے فردر ایکسپلینیشنز دیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو امید ہے یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور یاد رکھیے کہ کوئی پلان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں تمام نالج آپ نے اچیو نہ کر لیا ہو، تمام سچویشن کو آپ نے اپریشیٹ نہ کر لیا ہو۔ ان عوامل کو یاد رکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا PR پلان ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ شکریہ۔